اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام حسن 13 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے نام کی طرح حسن و جمال میں بے مثل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں سیاہ بڑی بڑی اور غلافی تھی۔ آپ دیکھنے میں سرکار دو عالم سے مشابہ تھے۔ روایات کے مطابق مدینہ منورہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے یزید بن معاویہ کے کہنے پر آپ کو زہر دیا۔ یزید نے آپ کی بیوی سے کہا اگر وہ آپ کو زہر دے گی تو وہ اس سے نکاح کر لے گا۔ چنانچہ جب آپ کی بیوی نے آپ کو زہر دیا تو یزید نے کہلا بھیجا جب میں نے یہ برداشت نہ کیا کہ تو ان کے نکاح میں رہے تو میں تمہیں اپنی ذات کے لیے کیوں پسند کروں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 مرتبہ زہر دیا گیا۔ زہر کا اثر اس قدر شدید تھا کہ آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دستوں کے ذریعے نکلنے لگی۔ جب طبیب کو بلایا گیا تو طبیب نے کہا یہ تو زہر ہے۔ زہر جان بوجھ کر لگایا گیا۔ بہرحال آپ کو شفا ہوئی اور مدینہ بھی آئے۔ اب کی مرتبہ جو تیسری مرتبہ زہر دیا گیا وہ ہیرے کو پیس کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشکیزے کے اندر ڈالا گیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27ویں صفر کی رات سوئے تھے، اچانک نیند سے بیدار ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مصروف تھی۔ آپ نے نیند سے بیدار ہو کر حضرت زینب کو آواز دی اور حضرت زینب امام کی طرف متوجہ ہوئی۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے خواب میں نانا جان، امی جان اور ابا جان کو دیکھا ہے، وہ مجھے جنت کی سیر کرواتے ہیں۔ میں نے نانا جان سے عرض کیا کیا آپ میرے حالات سے باخبر ہیں؟ مجھے تماچے لگائے گئے، میرے پیروں تلے سے مسلح کھینچا گیا، مجھے اتنا ستایا گیا، میرے سامنے اس وقت مدینہ میں میرے والدین کو گالی دی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ میں اس دور سے گزر رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ صبر کرو، تم بہت جلد ہم سے آ کر ملنے والے ہو۔ امام حسن نے ایک اور خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر قل هو اللہ احد شریف لکھی ہوئی ہے۔ یہ خواب جب آپ نے لوگوں کو سنایا تو لوگ خوش ہوئے، لیکن آپ کے شاگرد نے سنا تو فرمایا اب بہت جلد دنیا سے جانے والے ہیں، آپ کے دنیا میں کچھ ہی دن بچے ہیں۔ آپ کی بیماری کی وجہ سے سب پہلے ہی لرزے ہوئے تھے، اس خواب نے اور لرزا کر رکھ دیا۔ امام حسن نے مشکیزہ لانے کو کہا۔ مشکیزے سے جب پانی پیا، مشکیزے میں ہیرا پیس کر ڈالا گیا تھا جو آپ کے پیٹ میں چلا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے، بعض نے لکھا ہے کہ 80 ٹکڑے ہوئے اور بعض نے لکھا کہ آپ کی آنتوں اور کلیجوں کے 100 سے زیادہ ٹکڑے ہوئے۔ جب آپ قہر کرتے تھے تو وہ ٹکڑے نیچے گرتے تھے۔ سوچئے ذرا ہیرا کیا ہوتا ہے؟ ہیرا اگر شیشے پر لگ جائے تو شیشہ بھی کٹ جاتا ہے۔ یہ سازش یزید کی تھی، لیکن زہر کس نے دیا تھا اس پر تاریخ آج بھی خاموش ہے۔ جس وقت کلیجے کے ٹکڑے ہو کر گرنے لگے تو امام نے حضرت حسین کو بلانے کا حکم دیا تاکہ میں کچھ نصیحت کر سکوں۔ حضرت امام حسین تشریف لائے اور آپ کی حالت دیکھ کر زور زور سے رونے لگے۔ سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا جب 2 بھائی گلے مل کر خوب رو رہے تھے۔ امام حسین نے پوچھا بتاؤ آپ کو زہر کس نے دیا؟ آپ سید الصابرین کے نواسے تھے۔ آپ نے کہا مجھے جس پر شک ہے اگر وہی ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، لیکن شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر میں نام لوں گا تو تم قتل کر دو گے۔ جب صبح ہوئی لوگ جمع ہونے لگے تو اس وقت امام حسن نے کہا حسین میرا چہرہ کیسے نظر آ رہا ہے؟ امام حسین نے روتے ہوئے فرمایا آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا۔ تو آپ نے مسکرا کر کہا اس تکلیف میں بھی مسکرایا ہے حسن، جس تکلیف میں لوگوں کی ساری خوشیاں چھن جاتی ہیں۔ امام حسن نے جب سنا کہ میرا چہرہ ہرا ہو گیا ہے تو فرمایا حسین یاد ہے نا حدیث معراج مکمل ہوئی؟ لوگوں نے پوچھا حدیث معراج کیا ہے؟ فرمایا جب میرے حضور معراج پر گئے تھے، ہماری پیدائش نہیں ہوئی تھی تو نانا معراج پر جنت کی سیر کر رہے تھے، جب جنت میں 2 محل دیکھے، ایک ہرا تھا ایک لال تھا۔ اس وقت رضوان جنت نے کہا یا رسول اللہ جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھ جائیں جس سے پوری جنت کا حسن دوبالا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ ہرا کس کا ہے اور یہ لال کس کا ہے؟ کہا لال تو حسین کا ہے، ہرا حسن کا ہے۔ میرے حضور نے پوچھا رضوان یہ بتاؤ
حسن کا ہرا اور حسین کا لال کیوں ہے؟ تو رضوان کی گردن جھک گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اہل بیت کی محبت میں رضوان جنت بھی روتا ہے، جبکہ جنت میں کوئی رو نہیں سکتا۔ جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن یہ شہادت حسنین ہے، اسے جب جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو رضوان جنت بھی روتا ہوا نظر آتا ہے۔ رضوان کی عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کی، یا رسول اللہ میں بتاتا ہوں، اللہ کے حکم سے یہ ہرا اس لیے ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ اور جسم ہرا ہوگا، جبکہ حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا، اس لیے حسن کا ہرا اور حسین کا لال ہے۔ امام حسن نے فرمایا، حضور کی یہ حدیث معراج پوری ہوئی۔ اس کے بعد امام حسن نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کا کہا۔ اس وقت مولا حسن کے 3 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 7 سال تھی، بڑا خوبصورت تھا، اس کا نام قاسم تھا، ماں کا نام فروہ تھا۔ فروہ قاسم کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور کبھی اپنے شوہر کی طرف دیکھتی۔ امام حسن نے اپنے بازو پر بندے تعویذ کو کھولنے کا حکم دیا تو فروہ نے تعویذ کھول دیا۔ امام حسن نے کہا، بیٹے قاسم کو میرے پاس لاؤ، اور اپنے ہاتھوں سے وہ تعویذ بیٹے کے بازو پر باندھ دیا اور فرمایا، بیٹا ایک وقت آئے گا جب تو شدید مصیبت میں ہوگا، اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد حضرت حسین کو بلا کر وصیت کی اور کہا، حسین صبر سے کام لینا، میری تمنا ہے کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے مجھے نانا کے قدموں میں دفن کر دینا، میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام عالی مقام 28 صفر کو شہید ہوئے، اس طرح کہ آپ کا پورا جسم ہرا ہو چکا تھا۔ امام حسن کی شہادت ہوئی، آپ کی تدفین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا۔ جب جنازہ باہر لے کر آئے اور حضور کے روضہ مبارک میں دفن کرنا چاہتے تھے تو بنی امیہ کے وہ غلیظ انسان جسے دنیا مروان کہتی ہے، جس پر میرے آقا نے لعنت کی ہے، اس نے کہا، میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین نے کہا، میرے بھائی کی وصیت ہے، دفن کر لینے دو۔ ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور امام حسن کی لاش پر چلانا شروع کر دیا۔ مروان کیسا ظالم انسان تھا، نانا کے قدموں میں نواسے کو دفن نہیں ہونے دیا، نانا کے قدموں سے دور نواسے کو لے جایا جا رہا تھا، دربار سے جنازہ روک لیا، جنازے پر تیر چلنا شروع ہو گئے۔ زینب فرماتی ہیں کہ فاطمہ کے دونوں بیٹوں کے جنازے میں نے دیکھے ہیں، حسن کو تو دوبارہ کفن ملا، حسین کو تو ایک بار بھی کفن نہ ملا۔ لوگوں نے کہا کہ حسن کو دوبارہ کفن کیسے ملا؟ تو آپ نے فرمایا، جب مروان نے حسن کی لاش پر تیر چلایا تو حسن کے کفن سے خون کے فوارے نکل پڑے۔ اس وقت لوگوں نے کہا، ایک کفن پہ دوسرا کفن لپیٹ دو تاکہ حسن کو رنگین کفن میں لے کر نہ جایا جائے۔ کسی نے کہا کہ امام حسن کی یہ وصیت تھی کہ مجھے حضور کے قدموں میں دفن کرے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا، اگر مروان آڑے آئے تو مجھے امی جان کے قدموں میں دفن کرنا۔ آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ امام حسن نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے قدموں میں جنت البقیع میں امام حسن کو دفن کیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل بیت اور صحابہ کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو، اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔